اس ویڈیو میں لیسن نمبر 13 انوینشنز اینڈ ڈسکوریز کی کمپریہنشن ایکٹیویٹیز کو مکمل کیا جائے گا۔ تو چلیے مل کر دیکھتے ہیں۔ ریڈنگ فار کمپریہنشن سیکشن اے، آنسر دا فالوئنگ کویسچنز، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ سوال نمبر 1، واٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی ایرا آف سائنس؟ یعنی ایرا آف سائنس سے آپ کیا مراد لیتے ہیں، آپ کو اس سے کیا سمجھ آتی ہے؟ ایرا آف سائنس یعنی سے مراد ہے سائنس کا دور۔ تو جواب کو ہم اس طرح سے شروع کر سکتے ہیں کہ واٹ وی انڈرسٹینڈ بائی ایرا آف سائنس از دیٹ، پھر آپ لگائیں گے کوما کا نشان، اس کے بعد اس لیسن میں یہ جو اس کا جو پہلا پیراگراف ہے اس کے سیکنڈ سینٹنس کو ہم استعمال کریں گے، اسمال اے سے شروع کریں گے کیونکہ یہ پچھلے جملے کا حصہ ہوگا۔ از دیٹ کے بعد ایٹ ایوری اسٹیج آف آور لائف ٹوڈے وی ڈپینڈ آن سائنس، لہٰذا یہ سائنس کا دور ہے۔ تو یہ ہے پہلے سوال کا مکمل جواب۔ ایک مرتبہ اس کو پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ جواب اس طرح سے ہوگا، واٹ وی انڈرسٹینڈ بائی ایرا آف سائنس از دیٹ ایٹ ایوری اسٹیج آف آور لائف ٹوڈے وی ڈپینڈ آن سائنس۔ Question number 2, what are the two main contributions of science؟ یعنی کوئی دو ایسی اہم چیزیں بتائیں کہ جن میں سائنس نے ہماری معاونت کی ہے یا مدد کی ہے۔ تو جیسے کہ پہلے پیراگراف میں بہت سی چیزیں بتائی گئی تھی، ایگریکلچر، کامرس، انڈسٹری وغیرہ، لیکن جیسے کہ اس مضمون کے اگلے حصے میں ہم نے دیکھا کہ زیادہ تر بات جو ہوئی ہے یا فوکس رکھا گیا ہے وہ ہے ذرائع آمد و رفت یعنی ٹرانسپورٹ سے متعلق، جیسے کہ انجن کا ذکر ہوا تھا، پھر ہوائی جہاز کی ایجاد کا ذکر ہوا، پھر بات کی گئی مینز آف کمیونیکیشن کی، یعنی مواصلاتی نظام جو ہوتا ہے، جس میں کہ موبائل فون کے استعمال کا بتایا گیا کہ اسے کس نے ایجاد کیا، اور پھر اس کے بعد میڈیسن کے فیلڈ کا بھی ذکر ہے۔ لیکن پہلی جو دو اہم چیزیں ہیں انہیں ہم جواب میں اگر شامل کرتے ہیں تو جواب اس طرح سے ہوگا کہ The two main contributions of science are the invention of electric engine and mobile phones۔ ایک مرتبہ پھر اس مکمل جواب کو دیکھتے ہیں۔ The two main contributions of science are the invention of electric engine and mobile phones۔ تو اس طرح سے یہ جواب بھی یہاں مکمل ہو جاتا ہے۔ Number 3، how has science changed our attitudes؟ یعنی سائنس نے ہمارے رویوں کو کس طرح سے تبدیل کیا ہے۔ اس کا جواب ہمیں پیراگراف نمبر 7 میں ملتا ہے، جسے ہم یہاں سے شروع کر سکتے ہیں۔ انفارچونیٹلی کیپٹل یو سے اس کو سٹارٹ کریں گے۔ انفارچونیٹلی ان اسپائٹ آف آل دیز، یہاں لفظ انوینشنز کا اضافہ کریں گے۔ In spite of all these inventions, science has not changed the basic attitude towards the problems of our lives. Superstitions and false notions predominate in many areas of our social and economic life. اس کے بعد یہ آخری حصہ لیں گے، Science must go deep within our social system and bring a positive change in our attitude towards life۔ تو اس طرح سے یہ جواب مکمل ہو جائے گا۔ جواب کا جو شروع کا حصہ ہے اس طرح سے ہوگا، Unfortunately, in spite of all these inventions, science has not changed the basic attitude towards the problems of our lives۔ اس کے بعد یہ اگلا جملہ اور پھر یہ جو آخری جملہ ہے جسے مارک کیا گیا ہے اسے شامل کریں گے تو جواب مکمل ہو جائے گا۔ اگلا سوال، Which invention do you like the most and why؟ آپ کو کون سی ایجاد سب سے زیادہ پسند ہے اور کیوں؟ تو اس سوال کے جواب کے لیے اگر ہم پیراگراف نمبر 6 پر فوکس کریں، جیسے کہ اس میں میڈیسن سے ریلیٹڈ یعنی اس سے متعلق جو ہے بات کی گئی ہے کہ اس میں اس فیلڈ میں سائنس نے کیا کمالات دکھائے ہیں، جیسے کہ انسانی جان جو ہوتی ہے وہ سب سے قیمتی ہوتی ہے، تو اس سے متعلق سائنس نے جو ہماری مدد کی ہے وہ بہت ہی اہم ہے، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں، جواب کو اس طرح سے شروع کر سکتے ہیں، دی انوینشن آئی لائک دا موسٹ از ریلیٹڈ ٹو دا کنٹریبیوشن آف سائنس، اور پھر جملے کو کنٹینیو کریں گے یہاں سے، ان دا فیلڈ آف میڈیسن اینڈ سرجری،
اور پھر یہ جو باقی کا اس پیراگراف کا حصہ ہے اسے شامل کر لیں گے جواب میں، جیسے کہ ڈفرنٹ میڈیکل انوینشنز ہیو ہیلپڈ us to fight against the deadly diseases. Most of the incurable diseases are now curable. Surgery has worked wonders. Kidneys can be replaced and hearts can be operated. تو اس طرح سے جواب مکمل کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کے علاوہ کسی اور ایجاد کا ذکر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے اپنے جواب کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دی انوینشن آئی لائک دا موسٹ از دا موبائل فون، اور پھر آپ نے ریزن بھی دینا ہے تو اس کے لیے آپ لکھ سکتے ہیں کہ اٹ از اے گریٹ وے ٹو کیپ ان ٹچ وتھ فیملی اینڈ فرینڈس، یو کین سینڈ اینڈ ریسیو ٹیکسٹ میسیجز، یو کین ٹیک اے پکچر اور شارٹ ویڈیو، دیر آر انٹرسٹنگ گیمز آن موبائل فونس، اٹ از ٹرولی امیزنگ۔ اس طرح سے بھی آپ اپنے جواب کو مکمل کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، کین یو تھنک آف اینی ڈس ایڈوانٹیجز آف سائنس، پوائنٹ اٹ آؤٹ اینڈ ڈسکس، یعنی کہ آپ کے نزدیک سائنس کے کچھ نقصانات بھی ہیں، ان کی نشاندہی کیجیے اور ان سے متعلق تفصیل سے بتائیے۔ تو اب یہ جو سوال ہے یہ ایک طرح سے اوپن اینڈڈ یا سبجیکٹو کویسچن ہے، آپ اس میں اپنی ذاتی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں اور اس پر کچھ تحقیق کر کے، یعنی کتابوں یا انٹرنیٹ کی مدد سے ریسرچ کر کے بھی اس کا جواب تشکیل کر سکتے ہیں۔ تو اب آپ کی آسانی کے لیے اس سوال کے جواب کو مکمل کرنے کے لیے آپ ان پوائنٹس سے مدد لے سکتے ہیں، جیسے کہ آپ اپنے جواب کو اس طرح سے شروع کر سکتے ہیں کہ سائنس از ناٹ گڈ اور بیڈ، یعنی سائنس صحیح اور غلط نہیں ہے، اٹ ڈپینڈز آن ہاؤ وی یوز اٹ، بلکہ اس بات کا انحصار اس پر ہے کہ ہم اس کا استعمال کس طرح سے کرتے ہیں۔ However, besides the numerous benefits, there are also several disadvantages of science. بہرحال سائنس کے بہت سے فوائد کے علاوہ اس کے چند ایک نقصانات بھی ہیں۔ تو اب آپ اس طرح سے اپنا جواب شروع کرنے کے بعد ایک ایک کر کے اپنے پوائنٹس جواب میں شامل کرتے چلے جائیں گے۔ یہاں چند ایک پوائنٹس جو ہیں انہیں ہائی لائٹ کر دیا گیا ہے، آپ اس کے علاوہ بھی کچھ پوائنٹس شامل کر سکتے ہیں، یا ان میں سے کچھ پوائنٹس کی جگہ کچھ دوسرے پوائنٹس لا سکتے ہیں اپنے جواب کو مکمل اور معیاری بنانے کے لیے۔ تو آگے پڑھتے ہیں، سائنس کین بی مس ہینڈلڈ بائی irresponsible پیپل۔ اب یہاں پہ ڈس ایڈوانٹیجز بتائے جا رہے ہیں، جیسے کہ سوال میں پوچھا گیا تھا کہ کیا ڈس ایڈوانٹیجز یا خرابیاں ہیں سائنس کی، تو یہاں سب سے پہلے ذکر ہے کہ سائنس جو ہے وہ اگر ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے جو کہ غیر ذمہ دار ہوں تو وہ اس کا غلط استعمال بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ یوز آف اٹامک بام از این ایگزامپل، جیسے کہ ایٹمی بم کا استعمال جو ہے وہ اس کی ایک مثال ہے۔ اب اس کی تفصیل میں جائے بغیر آپ اگلے پوائنٹ کی طرف بڑھیں گے کہ once we become too dependent on it we will feel helpless if it fails۔ ایک مرتبہ اگر ہم سائنس پر بہت زیادہ انحصار کرنے لگیں گے تو پھر ہم خود کو بہت ہی مجبور محسوس کریں گے اگر یہ خراب ہو جاتی ہے، اس میں کوئی خرابی آ جاتی ہے، جیسے کہ الیکٹرک اینڈ انٹرنیٹ بریک ڈاؤنس کین بی ویری انوائنگ، جیسے کہ بجلی اور انٹرنیٹ میں جب رکاوٹ آتی ہے تو وہ خاصا پریشان کن ہو سکتا ہے۔ اٹ کین افیکٹ آور لائف اسٹائل اینڈ میک اس لیزی، یہ ہمارے زندگی گزارنے کا جو طریقہ کار ہے اس پر اثر انداز ہو سکتا ہے، یعنی سائنس کا جو استعمال ہے اور ہمیں سست بنا سکتا ہے۔ یوز آف کیمیکلز از ڈینجرس فار ہیومن ہیلتھ، انسانی صحت کے لیے کیمیکلز کا جو استعمال ہے یہ نقصان دہ ہے، خطرناک ہے۔ اٹ کین انویڈ آور، اس کے علاوہ اگلا پوائنٹ جو ہے اسے اگلے پیراگراف میں شامل کریں گے، اس کا تعلق سوشل میڈیا سے ہے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اٹ کین انویڈ آور پرائیویٹ لائف، یہ ہماری ذاتی زندگیوں میں دخل انداز ہو سکتی ہے، یعنی سائنس کی جو ایجادات ہیں، مثال کے طور پر سوشل میڈیا ڈیوائسز آر بینگ یوزڈ مور دین نیڈیڈ، جو ذرائع ابلاغ ہیں، ایک دوسرے سے تعلق رکھنے کے جو مختلف ذرائع ہیں ان کا بعض اوقات ضرورت سے زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اٹ کین انکریز انگزائٹی ان آور لائفز، جس سے کہ ہماری زندگیوں میں بے چینی بڑھ رہی ہے۔ دیر از اے رائز ان دا ریٹ آف سائبر کرمنالٹی، ہیکنگ اینڈ تھیفٹ، اور جس طرح سے یہ انٹرنیٹ کے ذریعے جو مختلف جرائم ہوتے ہیں اور ہیکنگ وغیرہ کی جاتی ہے، یعنی کسی کی ذاتی یا کاروباری معلومات تک رسائی حاصل کر لی جاتی ہے، اور جیسے کہ بینکوں تک میں اگر یہ ہیکنگ کے ذریعے جو ہے وہ
چوری وغیرہ کا اندیشہ ہوتا ہے. سائنس ہیز بین رسپانسبل فار پولوشن، اس کے علاوہ سائنس جو ہے وہ ماحولیاتی یا آلودگی کا جو ہے وہ اس کا بھی وہ سبب بنتی ہے. The disadvantage of new mobile phones is quite obvious، یعنی نئے موبائل فون جو ہے ان کا جو ان کی وجہ سے جو خرابی پیدا ہو رہی ہے وہ کافی نمایاں ہے. ینگسٹرز آر addicted ٹو گیجٹس، اب جو نوجوان نسل ہے وہ ان جو گیجٹس ہیں جیسے کہ موبائل فون وغیرہ ان کے عادی ہو چکے ہیں، یعنی ایک طرح سے ان چیزوں کی انہیں لت سی پڑ گئی ہے. دے آر ڈیٹیچ فرام their فیملیز، وہ اپنی خاندان کے لوگوں سے بالکل الگ تھلگ رہنے لگے ہیں، ان کے ساتھ ٹھیک سے وہ میل ملاپ نہیں رکھتے. دس از دا موسٹ ڈسٹرکٹیو پرائز فار دا ٹیکنالوجی آف آور ٹائم. یہ سب سے بڑا جو ہے تباہ کن سودا ہے، یا وہ سب سے تباہ کن ایک طرح سے قیمت ہے جو ہمیں چکانی پڑ رہی ہے اس دور میں ٹیکنالوجی کے استعمال کی وجہ سے. وی کی ناٹ اوائڈ دی انکنوینئنسز دیٹ کم ود دا بینیفٹس آف ٹیکنالوجی، یعنی ٹیکنالوجی کے فوائد کے ساتھ ساتھ جو تکالیف ہمیں درپیش ہیں ان سے ہم بچ نہیں سکتے. تو لہٰذا ان پوائنٹس کو بھی آپ اپنے جواب میں شامل کر کے اپنے جواب کو مکمل کر سکتے ہیں. یہ مشق اب یہاں مکمل ہو گئی ہے. آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے.